اس ویڈیو میں جو بھی بتایا جائے گا وہ بسبی اینڈ ایسوسیٹس کا کام ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہی ہوں، میں صرف ایک وائس اوور آرٹسٹ ہوں جو مسٹر بسبی کے الفاظ کو آواز دے رہی ہوں۔ مسٹر بسبی کہتے ہیں کہ میرا نام مائیکل بسبی ہے، میں ٹیکساس کا خاندانی قانون اور طلاق کا وکیل ہوں جو ہیرس اور فورٹ بینڈ کاؤنٹی ٹیکساس میں خاندانی قانون اور طلاق پر عمل پیرا ہوں۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ اس پیشکش میں ہم ٹیکساس خاندانی قانون کے تحت اجازت کے مطابق غیر ملکی بچوں کی تحویل کے تعین میں ترمیم کرنے کے دائرہ اختیار کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ جسے ہم اکثریت سے کم عمر بچوں کے لیے اس حکم میں ترمیم کے مقاصد کے لیے غیر ملکی حکم کو گھریلو بنانے کے طور پر ذکر کرتے ہیں۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ خاندانی قانون کی شق جس پر ہم یہاں بات کرنے جا رہے ہیں وہ 150-201 اور 152-203 ہے کہ ٹیکساس کی ایک عدالت کسی دوسری ریاست کی عدالتی حکم میں ترمیم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اگر ٹیکساس ترمیم دائر کرتے وقت بچوں کی تحویل کے یکساں دائرہ اختیار اور نفاذ ایکٹ کے تحت حسب ضرورت ابتدائی تعین کر سکتا ہے، لہٰذا ٹیکساس پچھلے 6 ماہ کے لیے بچے کی آبائی ریاست ہوگی اور دوسری ریاست کی عدالت اس بات کا تعین کرتی ہے کہ اب اس کے پاس سیکشن 152-202 کے تحت خصوصی جاری دائرہ اختیار نہیں ہے جو خصوصی طور پر جاری دائرہ اختیار ہے۔ دوسری ریاست کی عدالت اس بات کا تعین کرتی ہے کہ اس ریاست کی عدالت زیادہ آسان شکل ہوگی یا ٹیکساس کی عدالت یا دوسری ریاست کی عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ بچہ، بچے کے والدین اور والدین کے طور پر کام کرنے والا شخص فی الحال اصل تصوراتی حالت میں نہیں رہتا جس نے پہلا حکم شروع کیا تھا۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ سیکشن 152-203 کے تحت جب تک کوئی دوسری ریاست میں نہیں رہتا، دوسری ریاست کی عدالت کو یہ تعین کرنا ہوگا کہ اب اس کے پاس جاری خصوصی دائرہ اختیار نہیں ہے یا اسے دائرہ اختیار کو مسترد کرنا چاہیے۔ ٹیکساس کی ایک عدالت صرف اس صورت میں دائرہ اختیار سنبھالنے کا فیصلہ کر سکتی ہے جب اسے پتہ چلتا ہے کہ فی الحال کوئی دوسری ریاست میں نہیں رہتا ہے۔ اس کے باوجود ٹیکساس کی عدالت کو اب بھی یہ تعین کرنا ہوگا کہ اسے دفعہ 152-102 کے تحت ابتدائی تعین کرنے کا دائرہ اختیار ہے۔ تو اس قانون کا اطلاق اس وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس بنیادی والدین ہوتے ہیں جو ٹیکساس میں رہتے ہیں اور وہ شخص کسی غیر ملکی آرڈر کو گھریلو بنانا چاہتا ہے، چلیں کیلیفورنیا سے، اور کوئی بھی کیلیفورنیا میں نہیں رہتا، والد، ماں یا والدین کے طور پر کام کرنے والا شخص، اور اس طرح اس صورتحال میں ٹیکساس کا قانون یہ فراہم کرتا ہے کہ آخری حکم کی اصل مصدقہ کاپی کلرک کے پاس دائر کی جائے جس میں ایک خط لکھا گیا ہے کہ کلرک اس مخصوص حکم کو گھریلو کرے، اور پھر ایک کیس نمبر جاری کیا جائے۔ پتے پر ایک مصدقہ ڈاک بھیجی جاتی ہے۔ یہ وہ پتہ ہے جو والدین یا والدین کے طور پر کام کرنے والے شخص کے لیے دیا جاتا ہے جو اس حکم کے تابع ہے جو آپ چاہتے ہیں ترمیم کرنے کے لیے، اور وہ شخص دائرہ اختیار کا مقابلہ کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے، اور چونکہ انہیں دائرہ اختیار کا مقابلہ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے اور کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، آپ 30 دن انتظار کرتے ہیں اور پھر آپ پلٹ جاتے ہیں اور آپ ترمیم کے لیے اپنی درخواست دائر کرتے ہیں اور آپ کے پاس ٹیکساس کیس نمبر ہے جو جاری کیا گیا ہے، اور پھر آپ وہ راحت حاصل کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، چاہے اس کے حقوق اور فرائض ہوں یا یہ رسائی میں ہے۔ اور اگر آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو اب بھی غیر ملکی ریاست میں رہتا ہے اور اس غیر ملکی ریاست میں والدین یا والدین کے طور پر کام کرتے ہوئے اب بھی وہاں رہتے ہیں، پھر ٹیکساس کا قانون کہتا ہے کہ آپ کو خصوصی دائرہ اختیار جاری رکھتے ہوئے عدالت میں جانا چاہیے اور رہائی حاصل کرنی چاہیے کہ ٹیکساس ایک زیادہ آسان شکل ہے، یا یہ کہ غیر ملکی ریاست کا اب بچے کے ساتھ کوئی اہم تعلق نہیں ہے کیونکہ بچے کے تعلقات اس غیر ملکی ریاست میں کم ہو چکے ہیں اور یا وقت کی وجہ سے کھو گئے ہیں۔ مسٹر بسبی کا کہنا ہے کہ اس عدالت کی ایک ریاست جس نے بچوں کی تحویل کا تعین کیا تھا لیکن اب دفاع کے تحت خصوصی طور پر جاری دائرہ اختیار نہیں ہے، 155-202 اس عزم میں صرف اسی صورت میں ترمیم کر سکتی ہے جب اسے ابتدائی تعین کرنے کا دائرہ اختیار حاصل ہو۔ یہ 6 ماہ کی مدت ہے،
لہٰذا ٹیکساس کے دائرہ اختیار کو سنبھالنے کے لیے ٹیکساس کو یہ تلاش کرنا ہوگا کہ بچے کی گھریلو رہائش کی فائلنگ سے پہلے 6 ماہ تک ٹیکساس میں رہائش پذیر تھا، اور اس طرح ٹیکساس کے لیے غیر ملکی بچوں کی تحویل کے تعین یا حتمی حکم میں ترمیم کرنے کے دائرہ اختیار کے طریقہ کار میں یہ عمل ہے۔